شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریئیکشن ٹی وی اردو کے ذریعے سے میں اپنا ایک پیغام تمام ہیرا گروپ آف کمپنیز کے لیے پہنچانا چاہتا ہوں، اس حقیقت کے ساتھ کہ جب باطل طاقتیں اپنے مکر و فریب کا استعمال کرتے ہوئے اپنی انانیت اور اپنی سرکشی پر اتر آتی ہیں تو ایسے ہی کرتے ہیں جیسے کہ آج ہیرا گروپ آف کمپنیز کے سامنے کے وکیل پی پی حاضر نہیں ہوئے ممبئی ہائی کورٹ میں، تو یہ ہے اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ ہیرا گروپ آف کمپنیز کے سامنے وکیلوں کے پاس رکھنے کے لیے کوئی بھی دلیل، کوئی بھی ثبوت اور کوئی بھی پرفیکٹ کوئی بھی میٹر ان کے پاس ہے نہیں، اسی لیے آناکانی اگلے بگلے جھانکنے کا کام یہ لوگ کر رہے ہیں۔ یہ اس بات کا بھی سب سے بڑا دلیل ہے کہ جن لوگوں نے ایف آئی آر کیا ہے ان کو کس طرح سے استعمال کیا گیا، ان کا الو سیدھا کیا گیا، ان کے ذریعے سے اپنی گندی سیاسی سازش ایم آئی ایم نے ٹھیک کی ہے۔ حالانکہ یہ تمام دنیا جانتی ہے کہ انشاءاللہ تعالی آل انڈیا مجلس اتحاد المنافقین کی یہ سازش زیادہ دن تک چلنے والی نہیں ہے۔ اپنے ختم ہوتے رجحانات اور اپنے ختم ہوتے مقبولیت کو بچانے کے لیے جس طرح سے گندی سیاست اور گندی سازش کا کھیل ایم آئی ایم آل انڈیا مجلس اتحاد المنافقین کھیل رہی ہے، وہ دنیا بہت قریب سے دیکھ رہی ہے۔ ابھی تک لوگوں نے سنا تھا، اس پیڑھی نے سنا تھا، لیکن اب وہ اپنی آنکھوں سے بہت اچھے طریقے سے دیکھ رہے ہیں۔ میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے ایف آئی آر کیا ہے ان لوگوں کو اب نہ کچھ سمجھ میں آ رہا ہوگا اور نہ ہی کچھ ان کو کرتے ہوئے بن رہا ہوگا کہ ان کا کس بری طرح سے استعمال کیا گیا، یہ کہہ کر کے کہ تم ایف آئی آر کرو، 4 دن کے اندر اندر تمہیں پیسے مل جائیں گے۔ 4 دن کیا، مہینے، 2 مہینے، 4 مہینے، 8 مہینے اور اب 12 مہینے گزرنے کو ہیں، 1 سال مکمل ہونے کو ہے۔ انہی ایف آئی آر کنندگان کے ہاتھوں سے تمام ہیرا گروپ آف کمپنیز کے لوگوں کو پیسے ملنے میں ابھی تک ڈیلے اور تاخیر ہوتا جا رہا ہے۔ ان سب کا اصل مجرم جو ہے وہ ایم آئی ایم اور اس کے ناپاک سازش کرنے والے گرگے ہیں، اور اس کے بعد تمام ہیرا گروپ آف کمپنیز کے صبر کیے ہوئے معصوم انویسٹروں کی لعنت اور ملامت اور بددعائیں لینے کا ذریعہ وہ لوگ بن رہے ہیں جنہوں نے ایف آئی آر کر کے آپا ڈاکٹر نوہرا سی ای او ہیرا گروپ آف کمپنیز کو لٹکانے کا اور گرفتار کرانے کا کام ان لوگوں کے ذریعہ سے کیا گیا ہے۔ اب ہائی کورٹ آف تلنگانہ میں آ جائیں تو ابھی وہاں پر وکیلوں کا، بار کونسل کا، جو وکیلوں کا ایک تنظیم ہوا کرتا ہے ہر اسٹیٹ میں، ان لوگوں کا احتجاج چل رہا ہے، اسٹرائک چل رہی ہے۔ یہ پورا ہفتہ ان لوگوں نے اپنے مطالبات کو لے کر کے، جو ہائی کورٹ آف تلنگانہ کے سینئر وکلاء ہیں، وہاں کا بار کونسل جو ہے، انہوں نے تمام گروپوں نے احتجاج کیا ہوا ہے اور اسٹرائک پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور کورٹ میں کوئی بھی کارروائی نہ کرنے کے لیے انہوں نے احتجاج درج کرا رکھا ہے۔ تو اب ایسے میں یہ ہفتہ ہائی کورٹ آف تلنگانہ میں سنوائی ہونا ممکن جیسا نہیں لگ رہا ہے۔ لہٰذا میں تمام ہیرا گروپ آف کمپنیز کے انویسٹرز کو اس بات کی اطلاع دینا چاہتا ہوں کہ اس ہفتے آپ لوگ کسی بھی طرح کی تلنگانہ ہائی کورٹ کی ہیئرنگ کا کوئی ایسا ذہن بنا کر کے نہ چلیں۔ یہ بات وقت سے قبل مجھے بتانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ کچھ لوگ بہت ہی زیادہ ذہن پر اپنے مسلط کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور ایسا محسوس کر لیتے ہیں کہ یہ آخری ہیئرنگ ہوگی، جبکہ کورٹ اور کچہری کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک کورٹ کچہری اوپن ہوتی ہے، دوسرے کا تاریخ آ جاتا ہے۔
تو لہٰذا یہ کورٹ کچہریاں ہیں. ہمارے بزرگوں نے یہ بات بہت پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ بیٹا ایسا ہے کہ 3 طرح کی وردیوں سے ہمیشہ بچنا. ایک خاکی وردی سے یعنی کہ پولیس سے، ایک سفید وردی یعنی ڈاکٹروں سے، اور ایک کالی کوٹ جو کہ وکیل ہوتے ہیں. لہٰذا جن لوگوں نے ایف آئی آر کیا ہے اور جن لوگوں نے ایف آئی آر کروایا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو ان کے انجام تک پہنچائے. اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے دے یا ان کو انجام تک پہنچا دے. لہٰذا یہ 2-3 طرح کی اپڈیٹ تھیں جو میں نے آپ کو دینا مناسب سمجھا. آپ لوگ اسی ذہنیت کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ اپنے وقت یوں ہی گزارتے رہیں انشاءاللہ تعالی. کہتے ہیں کہ جب وہ وقت نہ رہا تب یہ وقت بھی نہیں رہے گا انشاءاللہ. ان مع العسر یسرا، جیسا کہ قرآن میں کہا گیا ہے کہ ہر سختی کے بعد آسانی آتی ہے. جیسا کہ ہم 24 گھنٹے میں ہر دن مشاہدہ کرتے ہیں کہ 24 گھنٹے میں 12 گھنٹے کی اندھیری رات ہوتی ہے، تو بہت ہی خوبصورت اجالے سے بھرا ہوا دن بھی آتا ہے. لہٰذا اسی ایمان کے ساتھ کہ انشاءاللہ تعالی ان مع العسر یسرا، اللہ تعالیٰ سختیوں کے بعد آسانیاں بھی لاتا ہے. آپ لوگ دعاؤں سے اور صبر سے کام لیتے رہیں انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ بہتر وقت اور بہتر نتائج بھی ہمارے سامنے لائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.